أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. خداوند قدوس نے قرآن کریم میں انسان کی بہت ساری بیماریوں کا اور برائیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ پریشان رہتا ہے. قرآن کریم کی جن آیات قرآن کریم کی جن آیات جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تلاوت کی گئی اور جو حدیث سے مبارک، تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے، مرکزی مضمون اس کا جو ہے وہ ہے ظلم، کہ ظلم کرنے سے انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور انسان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے. علماء نے ظلم کے 3 معنی بیان کیے ہیں. ظلم کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. ایک ظلم تو وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے. ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان لوگوں پر کرتا ہے. ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی جان کے اوپر کرتا ہے. تو ظلم کی 3 قسمیں: ایک ظلم جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تیسرا جو اپنی جان کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے ساتھ میں ہوتا ہے. پھر اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو انسان ظلم کرتا ہے تو ظالم کو دنیا میں بھی برباد کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم سے محبت نہیں کرتے ہیں. ظالم انسان ہو یا ظالم قوم ہو، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ میں ظلم کیا ہوتا ہے؟ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی پوجا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود ماننا، یہ سب سے بڑا شرک ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا ظلم ہے. دوسرا، انسان کو ظلم کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ظلم نہیں کرتے، انسان ہی آپس میں ایک دوسرے کو ظلم کرتے ہیں.
اور آپ سب جانتے ہیں کہ ظلم عام ہے. کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لینا یہ بھی ظلم ہے. کسی کمزور کو ستانا یہ بھی ظلم ہے. کسی کو پریشان کرنا یہ بھی ظلم ہے. کسی کو بلا وجہ کے ستانا پیٹنا مارنا یہ بھی ظلم ہے. تو یہ سارے ظلم کے دائرے میں آتے ہیں. اور تیسرا ظلم ہوتا ہے جو انسان خود اپنی جان کے ساتھ کرتا ہے. اس کو بھی قرآن کریم نے فرمایا ظالم سے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں. اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے, انسان اللہ کے حکم کو توڑے, انسان اللہ کے حکم کو نہ مانے, تو گویا کہ اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والا ہے. کہ جب اللہ کی بات کو مانے گا نہیں, اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرے گا, تو اس کے بدلے میں اس کو سزا ملے گی. تو گویا کہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والا ہے. تو ظلم کی تین قسمیں, ایک تو اللہ کے ساتھ میں ظلم کرنا, دوسرے انسانوں کے ساتھ میں ظلم کرنا, اور تیسرے اپنے ساتھ میں اپنے اوپر ہی ظلم کرنا. جب کسی انسان کا مزاج ظلم کرنے کا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں پر بڑے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں. جو چھوٹا ظالم ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں. اسی سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا اور کہا آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ شکایت تو کی جاتی ہے, اس پر تبصرہ اور کمنٹ تو کی جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے حاکم برے ہیں, ہماری حکومت بری ہو گئی ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حاکم پر ظلم نہیں کرتے, ظلم خود اپنے اوپر کر لیتے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کما تکون کذالک یحکم علیکم او کما قال, کہ جیسے تم بنو گے ویسے ہی تمہارے حاکم بن جائیں گے, جیسے کام تم کرو گے ویسے ہی کام تمہارے حاکم کریں گے. اگر تم اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرو گے تو تمہارے سے طاقتور تم پر ظلم کریں گے. اگر تم اپنے سے کمزور لوگوں کو ستاؤ گے تو تمہارے سے طاقتور لوگ تم کو ستائیں گے. یہ اصول اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا کہ کذالک تکونون کما یحکم علیکم, جیسے تم بنو گے ویسے ہی تمہارے حاکم بھی بن جائیں گے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حاکم درست ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت سے ہمارا خیال کریں, تو یقیناً ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے. ہمیں اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم نہیں کرنا ہوگا. اسی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے اوپر کو حاکم آئے, اللہ اس کو نہیں کرے. اللہ نے فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کے اوپر بعض ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہ انہیں پٹائی بھی کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ظلم کی برائی کی گئی. دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اور سب سے بڑی برائی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم اور جہالت ہے. ظلم اور جہالت ہے, جس کو اللہ نے فرمایا کہ انہم کانوا ظلوما جہولا, انسان پہلے درجے کا جاہل اور بڑے درجے کا ظالم. یہ سب سے بڑی خرابی اگر انسان کے اندر ہے تو اس کا ظالم ہونا ہے اور اس کا جاہل ہونا ہے. اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ انسان اپنے اندر سے جہالت کو ختم کر کے علم کو سیکھے, پھر اس کے اوپر عمل کرے تاکہ ظلم بھی ختم اور اپنے اندر عدل اور انصاف ہو سکے.
اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی اور بڑی پیاری تعلیم دی کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرے چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ کرام جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک ایک ارشاد پر دل و جان سے عمل کرنے والے تھے۔ جب اللہ کے رسول کی یہ بات سنی تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات بالکل وجہ و صحیح ہے اور ہم اس پر عمل کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن سماج یہ کرنا ہے کہ ہمیں جو آج تک ہمارے ذہن میں تو یہ بیٹھا ہوا ہے کہ آپ اس بات کے داعی ہیں اور اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں ظلم مت کرو، ظلم مت کرو بلکہ مظلوم کی مدد کی۔ اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدد کرو اپنے بھائی کی چاہے وہ ظالم ہو مسلم۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ میرے صحابہ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، میں جو محنت ان پر کرتا آ رہا ہوں گویا کہ وہ محنت لگ رہی ہے کہ یہ فرماتے ہی ایک پریشان ہو۔ اللہ کے رسول آج تک آپ کی تعلیم یہ ہے کہ ظالم کی مدد نہیں کرتی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے ایک دم دل میں پریشانی اور ایک بے چینی پیدا ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں میں نے جو کہا بالکل صحیح کہا اور بڑی سوچ اور سمجھ کر کہا۔ مظلوم کی مدد تو سب جانتے ہیں کیا کرنی ہے، اب سنو ظالم کی مدد کیا کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، جو ظالم ہے اس کو ظلم کرنے سے روک دو، کسی کو نہ کوئی رشوت کہ اس کی مدد نہ کی جائے، تعاون نہ کیا جائے۔ قرآن کریم نے اس اصول کو صدیوں پہلے بیان کیا تھا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں پر لوگوں کی مدد کرو، بھلے کاموں پر لوگوں کا ہاتھ بٹاؤ۔ کوئی کام کھیل کر کر رہا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کی ہمت بڑھاؤ۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ، اور گناہ کے کاموں پر اس کا ہاتھ پکڑو۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکو، کوئی برا کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو پکڑ لو، اس کو مت کر دو۔ آج دنیا میں جو چل رہا ہے کہ ظلم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، کہ اس کو الگ نظر ڈال دیا جائے، اس کی مدد نہ کی جائے، کہ اس کو حاشیے پر نہ ڈال دیا جائے، اس تحریک کو قرآن کریم نے سبھی پہلے بیان کیا کہ جو اچھے کام کرے اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو، اور جو برا کام کرے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو روکو، اس کا ہاتھ دو۔ جس کو نفس پروفیشن موومنٹ کے نام سے آج دنیا یاد کرتی ہے کہ قرآن میں اور اللہ کے رسول نے اس تحریک کو، اس بنیاد کے اصول کو سبھی پہلے بیان کیا، اور صحابہ نے جب اس کے اوپر عمل کیا تو ایسا عمل کیا کہ جہاں پر بھی صحابہ کے وہیں سے ظلم کا خاتمہ ہوا، جہاں پر بھی صحابہ گئے وہیں پر ظلم کا خاتمہ ہوا، اور پھر جو ظلم کا خاتمہ ہوا انصاف وہاں پر قائم۔ آپ خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ سب سے پہلے ایک نوجوان سالہ جو ہمارے ملک میں آئے محمد بن قاسم، کہ جب ایک بڑا علاقہ انہوں نے جیت لیا اور امیر المومنین کا حکم آیا کہ آپ واپس عرب میں آ جائیے، جب وہ اس ہندوستان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اسی ہندوستان کے ہندوؤں نے مرد بھی کھڑے تھے، عورتیں بھی کھڑی تھی، یہاں تک کہ مندروں کی پجاری اور برہمن بھی کھڑے تھے، اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں سے بچ جائیں۔ اتنا اچھا راجہ تو ہمیں آج تک زندگی میں نہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب صحابہ کی تعلیم دی، صحابہ نے اپنے بعد والوں کی تعلیم دی، پھر وہ جہاں پر بھی گئے وہیں سے ظلم کر کے خاتمہ ہوا اور وہیں سے جہالت کر کے خاتمہ ہوا۔ اور پھر ایسے لوگ بھی ایسی محبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے راجہ، ایسی حکومت ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھی، ہمیں تو غلام سمجھا جاتا تھا اور آپ نے ہمیں اپنا بھائی سمجھا۔
تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا صاف ارشاد ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ لیکن آج ہم ظالم کی بھی مدد نہیں کرتے، نہ مظلوم کی مدد کرتے۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ظلم کی تین قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 اللہ کے ساتھ، نمبر 2 انسانوں پر ظلم کرنا، اور نمبر 3 اپنی جان پر ظلم کرنا۔ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی غلط کام کرتا تھا اس کو روکتے تھے، یہی ایمان کی نشانی، ایمان کا معیار یہ ہے اگر آپ کو اپنے ایمان کو پہچاننا ہو کہ کتنے پانی میں ہو، میرا ایمان کس درجے کا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی غلط کام ہوتا ہو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روک دو، ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس کام کو اپنے دل سے برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ، سب سے کم نیچے والا درجہ۔ اگر کسی غلط کام کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو روکتے نہیں ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں تو اب اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ اب ہمارا ایمان نہ جانے ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اس کو برا بھی نہ سمجھنا اور ایمان نہیں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو اور تمہارا دل پریشان ہو جائے تو سمجھ لو یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اچھائی کو دیکھو اور دل خوش ہو جائے اندر سے، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم کچھ گناہ کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری خوشی کا موقع ہو، ہمارے غم کا موقع ہو، ہمارے گھریلو معاملہ ہو یا ہمارے رشتے داروں کے ساتھ میں کوئی معاملہ ہو۔ اگر ہمارا رشتے دار کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہم اس کو روکتے نہیں بلکہ اس کا ہاتھ پکڑاتے ہیں، گناہ میں ہاتھ پکڑاتے ہونا تو یہ چاہیے گا۔ اللہ کے رسول کی اسلام کی تعلیم ہمیں دی گئی تھی کہ ظالم کی بھی مدد کرو، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ ایک عورت ہمارے گھر میں اپنی جان پر ظلم کرتی تو بے پردہ تو اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ ایک ہمارا مسلمان بھائی یہ کرتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی غلط رسم کر رہا ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کام سے روکا جائے، لیکن ہم الٹا اسی کے کام میں شروع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں ظلم کرو گے یقیناً تم پر ظالموں کو مسلط کیا جائے۔ آج چاہے وہ کشمیر کے عالم کشمیر سے ظلم ہو رہا ہے، خود مسلمان اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں تو پھر ظالموں کو مسلط کیا جائے۔ شادی میں اتنا خرچ ہوتا ہے، اتنا خرچ ہوتا ہے نہ جانے کتنا، اور ہمارے بتانے والے بتاتے ہیں کہ بعض بات میں جھوٹی قسمیں کھانا ہو، جھوٹ بولنا کا کوئی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال بتانے کہ جب ہم ظلم کریں گے، ظلم اپنی جان پر بھی ہوتا ہے، ظلم انسان پر بھی ہوتا ہے، ظلم اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تینوں ظلموں میں سے کوئی سا بھی ظلم ہم کریں گے تو اس کے جرم میں، اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہم پر مسلط کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور خود کوشش کیجیے کہ انشاءاللہ ہم ہر طرح کے ظلم کو چھوڑیں۔ ظلم اللہ کے ساتھ میں یعنی کسی کو ہم اللہ کے ساتھ میں شریک نہیں کریں گے، صرف اور صرف اللہ کی بات کریں گے۔ دوسرے لوگوں پر ظلم کہ کسی کا حق نہیں بتائیں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کریں گے، کسی کو پریشان کیا ہے تو معافی مانگیں گے۔ اور تیسرا کہ اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کریں گے، کہ اپنے آپ پر ظلم کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی کوئی بات کو نہیں ٹکرائیں گے، اللہ کی کسی حکم کو نہیں توڑیں گے، گناہ کے کاموں کو نہیں کریں گے۔ یہ تین کام ہم نے کر لیے تو وہ اگر ظلم سے بچ گئے اور جو انسان میں جو قوم ظلم نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھی خوش و خرم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ آباد اور شاداب ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی مدد کرنے والا